الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بزرگان محترم عزیز دوستو، موجودہ جو حالات ہیں ہمارے ملک کے اور خصوصاً ہمارے ضلع کی جو صورتحال ہے، اس سلسلے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ زمین میں اس قسم کے حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں، ایسی خرابیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں، اسباب کیا ہوتے ہیں بگاڑ کے. تو اللہ تبارک و تعالی اس کا جواب خود ارشاد فرماتے ہیں قرآن حکیم میں. سورۃ روم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 41 میں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جو خرابی آتی ہے، تو اس خرابی اور اس بگاڑ کے اسباب سے متعلق فرمایا بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اعمال ہوتے ہیں، لوگوں کی کمائی ہے ہاتھوں کی. جس طرح کے لوگ اعمال کرتے ہیں اسی کے مطابق اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے آیا کرتے ہیں. اچھے اعمال اوپر کی طرف جائیں گے تو اچھے فیصلے آئیں گے، اور برے اعمال زمین کی طرف سے اٹھیں گے تو پھر فیصلے جو ہوتے ہیں وہ بھی برائی، فساد اور بگاڑ کے ہی ہوا کرتے ہیں. اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ایسا ہم کیوں کرتے ہیں، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، ان کے کچھ اعمال کا مزہ ان کو ہم چکھاتے ہیں، سارے اعمال کا نہیں. برائیاں تو بہت زیادہ ہیں، گناہ تو بہت زیادہ ہیں، نافرمانی تو بہت زیادہ کی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ گناہوں کا مزہ ان کو دنیا میں چکھاتی ہیں، اور اس کا بھی مقصد ہے لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ پلٹ آئیں، شاید کہ اس کو تنبیہ سمجھ لیں، شاید کہ اس میں اپنے لیے نصیحت کا پہلو تلاش کر لیں، شاید کہ وہ اس کو اپنے لیے اصلاح کا ذریعہ بنا دیں اور یہ واپس پلٹ آئیں. اس لیے ہم ان کو دنیا میں کبھی کچھ اعمال کی سزا چکھا دیتے ہیں. اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی فرماتی ہیں کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. فرمایا کہ ہم تمہیں چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب. بڑا عذاب تو قیامت کے دن ہوگا، وہ تو فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، پھر عذاب دیا جائے گا وہاں پر جہنم کی صورت میں. تو فرمایا کہ ہم ضرور چکھائیں گے دنیا میں بھی تمہیں اس عذاب سے پہلے چھوٹی سزا ہم دنیا میں بھی دیں گے. وہ کس لیے؟ اس لیے کہ شاید تم پلٹ آؤ، شاید کہ تم
اپنے آپ کو پہچان لو، اپنے رب کو پہچان لو، نافرمانیوں سے باز آ جاؤ، اللہ کی اطاعت کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ اس لیے ہم تھوڑی سی تنبیہ کریں گے تمہیں۔ تو آج ہم دیکھ لیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری اس پہ تو نظر ہوتی ہے، لیکن کبھی ہم نے اپنے گریبان میں نہیں جھانکا، کبھی ہم نے تنہائی میں بیٹھ کر اس پہ غور نہیں کیا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے آخر کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ اور اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے متوجہ ہو کر سوچیں تو پھر سب کچھ ہمیں نظر آ جائے گا، سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارے اعمال ہی کا نتیجہ ہے، ہماری برائیوں ہی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمیں ان حالات سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے لوگوں میں، جوانوں میں خصوصاً، اور بعض اوقات وہ سوال کر بھی دیتے ہیں، پوچھ بھی لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پوچھتے نہیں ہیں، ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے۔ اور پھر موجودہ جو دور ہے میڈیا کا دور، الیکٹرانک میڈیا کا دور، تو وہاں پر مزید ان کے دماغ کو خراب کیا جاتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ دنیا میں کفار بھی تو رہتے ہیں، دنیا میں کافر بھی تو رہتے ہیں، کافروں کے ملک بھی ہیں، کافر آباد بھی ہیں دنیا میں، لیکن یہ ساری سزائیں اور یہ ساری پریشانیاں، آزمائشیں ہم مسلمانوں پہ کیوں آتی ہیں؟ ہم جیسے بھی ہیں کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، ہم جیسے بھی ہیں گناہگار صحیح، اللہ کی توحید پر تو ہمارا ایمان ہے، ہم گناہگار اور خطاکار صحیح، محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم تو بھرتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کرتے ہیں، ہمارے اندر اگر اطاعت میں کمی آ گئی، محبت کے جذبات تو کم نہیں ہوئے، ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ہم عذاب قبر کو پر حق سمجھتے ہیں، اللہ کے سامنے حاضری کے دن پر، جزائے عمل کے دن پر ہمارا ایمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، فرمانبردار کہتے ہیں، اور پھر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، اس وقت دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہوں گے جو نماز پڑھتے ہیں، با جماعت نماز پڑھنے والے ہیں، تو ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اذان کی آواز بھی ہمارے ہر محلے سے آتی ہے، ہم قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، قرآن پاک کا احترام بھی کرتے ہیں، اس کی توہین سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم روزے بھی رکھ لیتے ہیں، اس مہینے کا احترام بھی کرتے ہیں، جبکہ کفار کے پاس ان میں سے ایک بات بھی نہیں، ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، اس کے باوجود تکلیفیں ہم پہ کیوں آتی ہیں؟ اس کے باوجود آزمائشیں ہم پہ زیادہ کیوں آتی ہیں؟ اس سب کے باوجود ہم عذاب اور سزا کا شکار دنیا میں کیوں ہو رہے ہیں؟ تو یہاں پر ایک نکتہ سمجھیں اور ہمیشہ کے لیے اسے اپنے پاس لکھ لیں دل کی تختیوں پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے قوانین ہیں۔ جس طرح ہر حکومت اور ہر سلطنت کا اپنا ایک قانون ہوتا ہے، ایک دستور ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا اپنا قانون ہے، اور اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ سابقہ امتیں جو ہم سے پہلے گزری ہیں، ان کے پاس جب اللہ کے نبی آیا کرتے تھے، کسی بھی قوم کے پاس اللہ کے نبی آتے، ان کو دعوت دیتے، تبلیغ کرتے، وعظ و نصیحت کرتے، توحید کا نقطہ سمجھاتے، اپنی رسالت کا ان کے سامنے اظہار اور اعلان کرتے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچاتے، اللہ رب العزت کے احکامات ان تک پہنچاتے، اور جب مجموعی طور پر کوئی قوم وقت کے نبی کی مخالفت پر اتر آتی، مجموعی طور پر بحیثیت قوم کے اگر وہ لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کی مخالفت پر اتر آتے، اللہ کے نبی کی گستاخی کرتے، اللہ کے نبی کی توہین کرتے، اس کے ساتھ استہزاء کرتے، اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے، نبی کی بات نہ مانتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے اس وقت کے پیغمبر کو ان لوگوں کے ساتھ جو ان پر ایمان لا چکے ہوتے ان کو باہر نکال لیتے اور پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے تھے۔ قوم عاد کو دیکھ لیں، قوم سمود کو دیکھ لیں، آل فرعون کو دیکھ لیں، قوم نوح علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، ایک فرد بھی ان میں سے باقی نہیں بچا۔ اور اس کے بعد نبوت کا سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے، اب مجموعی طور پر بحیثیت قوم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو سزا نہیں دیں گے، نبوت کا سلسلہ رک چکا ہے،
اب نبی نے نہیں آنا، تو اس لیے مجموعی طور پر کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ پوری قوم فلاں علاقے میں غرق ہو گئی، کبھی ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اب نبوت کا سلسلہ نہیں رہا۔ اور پھر دوسری طرف دیکھیں کہ ہم سے پہلے جو مسلمان تھے، جن کو مسلمان کہا جاتا تھا، وہ قوم یہود تھی، یہودی لوگ، وہ ہم سے پہلے مسلمان تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، تورات کی تلاوت کرنے والے، تورات پر ایمان رکھنے والے، وہ لوگ دنیا میں موجود تھے، لیکن ان پر سزائیں زیادہ آئیں، ان کو عذاب کا شکار کئی مرتبہ ہونا پڑا، کئی مرتبہ ان پر آزمائشیں آئیں۔ قرآن حکیم میں کئی واقعات ہیں ان کے، تاریخ بھی بھری پڑی ہے جو ان پر ابتلا آئی، آزمائشیں آئی، موقع بہ موقع جو ان کو عذاب دیے گئے، سزا دیے گئے، کبھی کسی بادشاہ کو مسلط کر کے، کبھی کسی ظالم و جابر کو ان پر مسلط کر کے ان کو سزا دی گئی، کبھی کسی صورت میں، کبھی کسی صورت میں۔ اور اس کے بعد جب نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ساری سابقہ شریعت منسوخ ہو گئی، اب آپ آخری نبی اور یہ امت آخری امت ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی کا قانون یہ ہے کہ جو اپنے ہوتے ہیں ان کو تنبیہ کرتے ہیں، ان کو کھینچا جاتا ہے۔ اور اس کی مثال دیکھیں، ہم کیا نمازیں پڑھتے ہیں، ہم نے کیا روزے رکھے ہیں، پتہ نہیں کوئی عمل ہمارا اس قابل بھی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکے، اس کی شان کے مطابق کوئی عمل ہمارا ہے بھی۔ لیکن دیکھیں دوسری طرف قرآن حکیم بتاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور وہ پیغمبر 950 سال تک تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے، سیلاب کی صورت میں، پانی کی صورت میں عذاب آیا، اور ساری قوم ان کی ڈوب رہی تھی سوائے مسلمانوں کے جو کشتی میں سوار تھے، پوری قوم ڈوب رہی تھی، پانی کے اندر ڈبکیاں لے رہی تھی، آخری سانس لے رہے تھے۔ اس موقع پر اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام دیکھتے ہیں اپنے بیٹے کی طرف، جب بیٹے کی طرف دیکھتی ہیں تو وہ بھی ڈوبنے والوں کے ساتھ ہیں۔ پہلے تو بیٹے سے کہتی ہیں آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، بیٹا نہیں مانا، بیٹے نے بات نہیں مانی، اس نے کہا پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، کشتی پہ سوار نہیں ہوتا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، وہ جانتے تھے کہ آج بچے گا کوئی نہیں، لہٰذا نوح علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے، اور آپ کا وعدہ تھا میرے ساتھ کہ آپ کے اہل کو بچاؤں گا، اللہ یہ میرے اہل میں سے ہے، انہو من اہلی، اللہ اس کو بچا لیجئے۔ پروردگار عالم کی طرف سے جواب آتا ہے، یا نوح، اے میرے پیغمبر سن لے، انہو لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، میرا وعدہ تھا کہ آپ کے اہل کو بچاؤں گا۔ آپ نے اہل نسب کو سمجھ لیا ہے، آپ نے اہل نسل کو سمجھ لیا ہے، نہیں ایسی بات ہمارے ہاں، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ اللہ کیوں نہیں، میرا بیٹا ہے، میری پشت سے ہے، میری نسب سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں تھے، اور جس کا عمل اچھا نہیں وہ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود اس کی اہل میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، ایسا سوال مجھ سے پھر نہ کرنا، ایسا سوال مجھ سے پھر نہ کرنا۔ بڑے سخت جملے ہیں قرآن پاک میں، ایسا سوال مجھ سے پھر نہ کرنا، ورنہ کیا ہوگا؟ فرمایا اگر تم نے ایسا سوال پھر کیا، نبوت کا منصب چھین لوں گا، رسالت کا منصب تم سے واپس لے لوں گا، نعمت تم سے چلی جائے گی۔ اب دیکھیں نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، 950 سال تک دین کی دعوت دیتے رہے، 950 سال تک دین کا اسلام کا پرچم اٹھائے رہے، پتھر کھاتے رہے اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کے پیغامات سنانے کے بدلے میں پتھر بھی لگے ہیں، کانٹے بھی بچھائے گئے، راستہ بھی روکا گیا، مارے پڑی ہیں، پیٹے گئے، تکلیفیں برداشت کی، اذیتیں برداشت کی، لیکن ایک چھوٹی سی بات کر لی، ایک چھوٹا سا سوال کر لیا، اللہ میرا بیٹا ہے اس کو بچا لیجئے۔ اور وہ بھی سوال ایسے نہیں کیا، شاید بھول گئے، اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ کی اہل کو بچاؤں گا، یہ سمجھے میری اہل میں سے ہے، بیٹا ہے میرا تو بچ جائے گا، سوال کر دیا، لیکن جواب کتنا سخت آیا کہ اے نوح اگر آپ نے پھر ایسا سوال کیا،
نبوت چھین لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جو میرا اپنا ہو کر مخالفت کرے گا، جو میرا اپنا ہو کر نافرمانی کرے گا، اس کو دگنی سزا دی جائے گی۔ کافر تو کافر ہے نا، وہ تو انکار کر، وہ تو مانتا ہی نہیں ہے، اس نے تو سرے سے انکار کر دیا۔ اور مسلمان ہو کر، اپنا ہو کر فرمانبرداری کا دعویٰ کر کے پھر مخالفت کرے گا، نافرمانی کرے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا۔ کس لیے واقعہ آتا ہے قرآن پاک میں؟ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے واقعات جو بیان فرمائے ہیں ہمیں سکھانے کے لیے ہیں، سمجھانے کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم میں سالہ سال تبلیغ کرتے ہیں، اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، اللہ کے احکامات ان تک پہنچاتے ہیں۔ قوم نہیں مانی، دعوت کو قبول نہیں کیا، حضرت یونس علیہ السلام کی بات کو نہیں سنتے تھے، وہ اللہ کی توحید کو قبول نہیں کیا، یونس علیہ السلام کو بحیثیت رسول کے تسلیم نہیں کیا۔ تو آخرکار جب عذاب آنے کا وقت آیا، حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر ہیں، بذریعہ وحی معلوم ہو گیا عذاب آنے والا ہے۔ جب پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے عذاب کا، اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا بھی نہیں ہے، اب ان کو نصیحت کرنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں، اب دعوت دینے کا فائدہ بھی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ان کے عذاب کا، اب عذاب آئے گا، میرا کام مکمل ہو گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے چل پڑے، کام تو مکمل ہو گیا تھا، ان پہ عذاب آ رہا تھا قوم پر، اب دعوت کا کام بھی ختم ہو گیا، وہاں سے چل پڑے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیا۔ بچے دو ساتھ تھے، راستے میں دونوں گم کر بیٹھے، بیوی ساتھ تھی، وہ بھی ڈاکو اٹھا کر لے گئے، تنہا رہ گئے، کشتی میں سوار ہوئے، گرا دیے گئے کشتی سے، مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ سزا ہے نا؟ تو کیوں ہے؟ اس لیے کہ فرمایا کہ یونس میرے حکم کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ جانا تو تھا آپ نے، ہم نے آپ کو نکالنا تھا۔ جب بھی کسی قوم پر عذاب آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس وقت کے نبی کو پہلے نکال لیتے، نبی کے ساتھ جو ایمان والے ہوتے ان کو بھی نکال لیتے، جب وہاں سے وہ چلے جاتے باقی قوم پہ عذاب آیا کرتا۔ یونس ہم نے نکالنا تو تھا آپ کو، آپ نے بستی کو چھوڑنا تھا، آپ نے جانا تھا، لیکن آپ نے ہمارے حکم کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ اتنی سی بات پر سزا کتنی؟ مچھلی کے پیٹ میں رہے کتنے دن، اور پھر جب وہیں پر پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میں نے ہی زیادتی کی ہے، قصور میرا ہی ہے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی بے انصافوں میں سے ہوں، میں نے اپنی حق تلفی کر لی ہے، مجھ سے یہ زیادتی ہو گئی، مجھے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ جب اللہ نے دیکھا کہ اب وہ سمجھ گئے بات کو، مچھلی نے باہر اگل دیا۔ تو مسلمان ہوتے ہوئے ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نے تو عہد کیا ہے اللہ رب العزت سے، کلمہ پڑھ کر عہد کیا اللہ سے، اللہ تیری توحید پر ہمارا ایمان ہے، اب ہم اطاعت کا دم بھر رہے ہیں، ہم اطاعت کریں گے، آپ کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھیں گے، آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، آپ کے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ اور ساتھ ہی عہد دوسرا بھی کر دیا، اللہ آپ کے محبوب آئے ہیں ہمارے پاس، شریعت لے کر آئے، آپ کے احکام لے کر آئے، آپ کا پیغام ہم تک پہنچایا، ہم یہ بھی عہد کرتے ہیں کہ ان کی اتباع کریں گے، زندگی کے لیے آپ نے ان کو ماڈل قرار دیا ہے، نمونہ قرار دیا ہے، آپ نے مثال بنا کر پیش کیا ہمارے سامنے اپنے پیغمبر کو، تو ہم زندگیوں کو، اپنی زندگیوں کو اس رنگ میں ڈھالیں گے، آپ کا اتباع کریں گے، آپ کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ عہد کر لیا، اور یہ عہد ایک بار نہیں کیا، دن میں کئی بار کرتے ہیں۔ ابھی نیت کریں گے نا نماز پہ کھڑے، کیا کہیں گے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ عہد کرتے ہیں، لیکن جب یہاں سے نکلتے ہیں پھر نافرمانی، ایاک نعبد و ایاک نستعین سارا دن دہراتے ہیں، اور پھر باہر نکلتے ہیں تو پھر ہماری وہی نافرمانی، پھر وہی معصیت والی زندگی، اللہ کی اطاعت سے رخ موڑنا۔ عہد تو کیا تھا اللہ اطاعت آپ کی کریں گے، لیکن ہم اطاعت اللہ کے دشمنوں کی کر رہے ہیں،
عہد تو یہ کیا تھا اللہ معبود آپ ہیں، آپ کے احکامات کے تحت زندگی گزاریں گے، لیکن ہم چل رہے ہیں غیروں کے اغیار کے طریقوں پر، اللہ کے دشمنوں کے طریقے پر، اسلام کے دشمنوں کے طریقوں پر چلتے ہیں۔ ہم نے عہد تو کیا تھا، اللہ آپ نے نمونہ بنا کر اپنے پیغمبر کو بھیجا، ہم اتباع ان کا کریں گے، ان جیسی صورت بنائیں گے، ان جیسی سیرت اپنائیں گے، لیکن آج ہماری صورت اور سیرت دونوں غیروں کی طرز پہ ہوتی ہے، تو پھر عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ پھر تو جھنجھوڑا جائے گا نا۔ میرے ہو کر، میرے اپنے ہو کر، میرا کلمہ پڑھ کے میرے ساتھ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرو گے تو پھر جھنجھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور پھر ساتھ فرماتے ہیں کس لیے ایسا ہوتا ہے؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ واپس آ جائیں، شاید کہ یہ پلٹ آئیں، شاید کہ نصیحت حاصل کر لیں۔ جھنجھوڑا جاتا ہے قوم مسلم کو، اور یہ جھنجھوڑنا ایک بار نہیں بار بار، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے کبھی تنبیہ کو تنبیہ نہیں سمجھا، ہم نے کبھی بھی اللہ کی طرف سے جو ہمیں جھنجھوڑا جاتا ہے اس کو ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ کل ایک ساتھی فون پہ ملا ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہ ہر طرف سے پانی پانی ہے اور الحمدللہ ہم بڑے محفوظ ہیں اور ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو یہ بات مجھے ذرا اچھی نہیں لگی، تو میں نے اسے کہا میرے بھائی ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بھی کہا تھا کہ ابا جان میں کشتی پہ کیوں سوار ہوں، اتنے لمبے لمبے اونچے اونچے پہاڑ کھڑے ہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ جب اللہ کی طرف سے گرفت آتی ہے تو پھر کوئی بچا نہیں کرتا، نہ بنگلوں میں کوئی بچتا ہے، نہ کوٹھیوں میں بچتا ہے، نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بچتا ہے، پھر کوئی نہیں بچا کرتا۔ استغفار کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، آنسو بہانے کی ضرورت ہے، اور سمجھنا چاہیے کہ ہماری نافرمانیوں ہی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ہمارے اعمال بلکہ بد اعمالیوں کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ہمارے کرتوت ہی ہیں جو سیلاب کی صورت اختیار کر گئے، یہ ہماری وہ بد اعمالیاں ہی ہیں جو آج سیلاب کی صورت اختیار کر گئے، ورنہ یہی پانی رحمت بن کے آیا کرتا۔ پانی کے بغیر تو زندگی نامکمل ہے۔ یہ بہتا ہوا پانی چاہے دریاؤں میں ہو، چاہے وہ نہروں میں ہو، چاہے چشموں کی صورت میں ہو، اسی پر زندگی کا انحصار ہے۔ یہی پانی اسی کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ بتائیں آپ ایک مہینہ پہلے کتنی دعائیں آپ کر رہے تھے، اللہ بارش دے دے، آپ خود ہی مانگ رہے تھے، اب آ رہی ہے، سنبھالیں اسے، خود ہی مانگ رہے تھے اپنے منہ سے، تو بارش بھی رحمت ہے۔ لیکن ہم بھول جاتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو، ایک نبوی سوچ کو دیکھیں۔ ہمیں جو سوچ ملی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوچ ہمیں دی ہے، جو فکر ہمیں دی ہے، جو تعلیم ہمیں دی ہے، ذرا اس کو بھی سامنے رکھیں کہ ہر وقت ایک بندہ مومن کو رب کے سامنے جھکا ہوا رہنا چاہیے، ہر وقت اسے اپنے پروردگار سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بھی بادل اٹھا کرتے تھے، کالی گھٹا اٹھتی یا کوئی آندھی آتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک متغیر ہو جاتا تھا، رنگ چہرے مبارک کا بدل جاتا تھا۔ آپ فوراً وضو فرماتے، مسجد تشریف لے جاتے، نماز میں مشغول ہو جاتے یا دعا میں مشغول ہو جاتے تھے۔ جب بھی بادل دیکھتے، جب بھی آندھی ہوا ذرا تیز ہوتی، تو ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ میں دیکھتی ہوں اکثر کہ جب بھی آپ کالے بادل دیکھتے ہیں، لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بارش آئے گی، گرمی کا زور ٹوٹے گا، کھیت سیراب ہوں گے، لوگ خوش ہوتے ہیں بارش کے آنے پر، اور آپ کے چہرے کا رنگ بدلتا ہوا میں دیکھتی ہوں، آپ کو میں پریشان دیکھتی ہوں، آپ کے چہرے مبارک پر مجھے غم کے آثار دکھائی دیتے ہیں، جو خوشی لوگوں میں ہوتی ہے وہ آپ میں نظر نہیں آتی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ، قوم عاد نے بھی ایسا کیا تھا، وہ بھی انتظار میں تھے، بارش نہیں ہوئی تھی، وہ انتظار میں تھے کہ بارش آئے گی، برسے گی، جل تھل ہوگا، ہم بھی سیراب ہوں گے، ہمارے جانور بھی سیراب ہوں گے، ہماری کھیتیاں بھی سیراب ہوں گی۔ اور پھر ایک دن آیا جب کالی گھٹا ایک طرف سے اٹھی، کالے بادل اٹھے، سارے لوگ خوش ہو گئے، ناچ رہے تھے، گا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، آ رہے ہیں بادل، برسیں گے ابھی۔ وہ بادل آئے عائشہ، وہ برسے ضرور،
لیکن پانی نہیں برسایا، آگ برسائی۔ ان بادلوں سے آگ برسی تھی جس نے جلا کر رکھ دیا تھا، جس کو بادل سمجھے تھے وہ بادل نہیں تھے۔ تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہماری طرف اٹھنے والے بادل نہ معلوم پانی لے کر آ رہے ہیں یا کچھ اور لے کر آ رہے ہیں۔ یہ سوچ دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، یہ فکر دی ہے کہ ہر وقت دلوں کے اندر خوف ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اور جب انسان کے دل میں ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، تو پھر وہ انسان غلطی نہیں کر سکتا، پھر اس سے کوتاہیاں نہیں ہوتی، پھر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، پھر وہ اطاعت سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ اور آج ہم جو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں، گناہوں میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، اور یہی اعمال ہمارے اوپر جاتے ہیں تو پھر اسی کے مطابق فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں۔ اچھے اعمال جائیں گے، اچھے فیصلے ہوں گے، بدعمالیاں جائیں گی، ہمارے یہ کرتوت جائیں گے تو فیصلے اسی کے مطابق ہوں گے۔ تو آج وہی ہماری بدعمالیاں، ہمارے وہ کرتوت، ہمارے وہ گناہ، اللہ کی نافرمانی آج سیلاب کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہم جو کچھ تنبیہ کرتے ہیں یا ہم آزمائش ڈالتے ہیں تم پر، مقصد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا لعلہم یرجعون، شاید کہ لوٹ آئیں، شاید کہ سمجھ لیں، نصیحت حاصل کر لیں، شاید کہ رجوع کر لیں رب کی طرف، شاید کہ توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت معاف کرنا چاہتے ہیں، معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور جو نقصانات ہو رہے ہیں اسے اندازہ لگائیں، ذرا مناظر تو اپنے سامنے رکھیں، یہ ان سے جا کر پوچھیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر۔ ہم نے تو صرف یہی سنا نا کہ پانی آ گیا، سیلاب آ گیا، فلاں طرف سے آ رہا ہے، فلاں طرف سے آ رہا ہے، ایسے نہیں، بیسیوں دیہات ڈوب چکے ہیں۔ آج صبح ایک علاقے کی ویڈیو ایک ساتھی مجھے دکھا رہے تھے، ہمارے ساتھ، یہ بڈھ کا علاقہ ہے، آپ میں سے کسی نے دیکھا ہوگا، بورڈ تو لازماً پڑا ہوگا ٹانک جاتے ہوئے، بڈھ کے علاقے میں۔ وہ مجھے دکھا رہا تھا کہ آپ اس گلی سے گئے تھے، یہ دیکھا تھا آپ نے، تو اس نے دکھایا مجھے وہاں پر ایک جگہ ایک چھوٹی سی دیوار کھڑی تھی، تو میں نے پوچھا یہاں پر مکان تھا؟ اس نے کہا یہاں پر نہیں، یہ سارے مکان تھے، نشان تک نہیں ہے کسی مکان کا، نشان تک نہیں بچا۔ جو علاقہ اس کا بڈھ کا علاقہ، سارا شہر تو نہیں گیا، کچھ بچ بھی گیا ہے، تو جو آبادی پانی جہاں پر زیادہ داخل ہوا، دیواروں تک کا نشان نہیں۔ اس طرح کئی علاقے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، آج کل تو وہ آ رہے ہیں میڈیا کے ذریعے سے دکھائے بھی جاتی ہیں، کچھ ساتھی وہاں سے کے احوال بھی بتاتے ہیں۔ تو بڈھ کے علاقے کے ہی بتا رہے تھے مجھے کہ جب پانی کا ریلا آیا تو لوگ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنے لگے، تو ایک آدمی اپنے دو بچوں کو کندھوں پر بٹھایا، ایک بچے کو دائیں طرف، ایک کو بائیں طرف، دو بچے کندھے پہ اٹھائے، اپنے بچے، پانی میں سے گزر رہا تھا تاکہ اسے پار کرا دے بچوں کو، پاؤں پھسلا، گر گیا، پھر اٹھا، ایک بچہ تو ہاتھ لگا، دوسرا بہہ گیا۔ اب کسی کے گھر سے اگر ایک مرغی کا بچہ بھی گم ہو جائے نا، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ لوگ گھروں میں بلیاں پالتے ہیں، اگر بلی گھر سے غائب ہو جائے پریشان ہوتا ہے، کہاں چلی گئی، کئی دنوں تک اس کو یاد رکھتا ہے۔ اور جس کا اپنا بچہ، انسان کا بچہ پانی میں چلا گیا، یہ ساری زندگی بھول نہیں سکیں گے اسے، ساری زندگی ماں یاد کر کر کے روئے گی۔ اور وہ بچے جن کی مائیں بہہ گئیں، وہ بچے جن کے باپ پانی میں بہہ گئے، ڈوب گئے، ایسے علاقے کہ ایک علاقے میں پانی سے لاشیں تو پکڑ لیں، لاشیں سامنے رکھی ہیں، رو رہے ہیں کہ اب ان کو دفن کہاں کریں، پورے علاقے میں خشک جگہ نہیں ہے، ہر طرف پانی پانی ہے، کہاں پہ دفن کریں ان کو۔ اب یہ صورتحال ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ہمارا کام تو بس وہی ہے، نیٹ پہ دیکھتے ہی رہنا ہے، بس یوٹیوب کو دیکھتے ہی رہنا ہے۔ بس استغفار کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ حالات آج ان پہ ہیں، کل کو ہم پہ بھی آ سکتے ہیں، ہم بھی دور نہیں، یہ حالات ہم پہ بھی آ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم کسی پریشانی کا شکار ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، ورنہ ایک وقت آئے گا خشک تو ہو جائے گا پانی۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ
جب خشک ہو پانی اور پہنچیں گے اپنے دیہاتوں میں تو جا کر آپ ان سے پوچھیں تو وہ بقول شاعر وہاں پر کوئی آپ کو بتائے گا، چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھیں باغ میں ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ وہ بتائے گا آپ کو پھر یہاں پر کیا ہوتا تھا، یہاں ہماری دکانیں ہوتی تھیں، یہاں ہمارے بازار ہوا کرتے تھے، یہاں پر سڑکیں ہوتی تھیں، یہاں ہمارا اسکول ہوا کرتا تھا، یہاں اسپتال ہوا کرتا تھا، کچھ بھی نہیں ہے اب وہاں پر، رو رو کر بتائیں گے آپ کو۔ اور یہ آباد کرنا کوئی آسان نہیں ہے، بستیاں بسانا سہل اور کھیل نہیں، یہ بستے بستے بستی ہیں، ٹائم لگتا ہے، بستیاں بسانا مذاق نہیں ہوتا۔ آج ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر ہم دیکھیں، اگر ایک دیوار گر جائے تو مشکل حالات میں، ان حالات میں جب ہر آدمی پریشان ہے معاشی طور پر، ایک دیوار کا بنانا مشکل ہے، اور جن کے مکانات بہہ گئے، جن کا سب کچھ پانی کی نظر ہو گیا، تو کیا ان کے لیے مکان بنانا آسان ہوگا؟ 2005 میں زلزلہ آیا تھا، عرصہ گزر گیا، 17 سال گزر گئے، لیکن آج بھی ان علاقوں میں جا کر دیکھیں، کشمیر کی وادیوں میں دیکھیں، آج بھی کچھ لوگ آپ کو خیموں میں رہتے ہوئے نظر آئیں گے، آج تک مکان نہیں بنا سکے وہ وہاں پر۔ آباد ہونا مذاق نہیں ہے، تو جب تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اپنے نشانات چھوڑ جاتی ہیں، اور پھر ان نشانات کو مٹتے ہوئے ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے۔ تو اس لیے ایک طرف تو اللہ کی طرف رجوع کریں، استغفار کی کثرت کریں، اللہ سے معافی کے طلبگار بنیں۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ مختصر سا استغفار ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں صرف زبان سے پڑھنا نہیں ہوتا، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھنا، دل و دماغ بھی زبان کا ساتھ دے رہے ہوں، اپنے گناہوں کی اور زندگی کی فلم چلا کر زبان سے کہنا استغفر اللہ، توبہ کی نیت سے پڑھنا استغفر اللہ، پھر اس کے اندر تاثیر آئے گی۔ صرف یہ نہیں کہ زبانی آپ پڑھتے رہیں، دھیان کہیں اور ہو، توجہ کہیں اور ہو، بات کسی اور سے ہو رہی ہو، زبان پہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایسا نہیں، بیٹھ کر توجہ دھیان سے توبہ کی نیت سے پڑھیں، آنکھوں میں آنسو لے کر، دل اور دماغ کو حاضر کر کے، میرے پروردگار ان پر جو آئی ہے مصیبت یا ان پر جو آئی ہے آزمائش، وہ تو کچھ بھی نہیں اللہ، وہ تو سادہ لوگ تھے، گناہگار تو میں ہوں، خطائیں تو ساری میری ہیں، آج تو ہماری انگلیاں دوسروں کی طرف اٹھتی ہیں۔ ایک اللہ کے ولی شاید کہ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ تعالی مسجد میں بیٹھے ہیں، کسی نے آواز لگائی، امام صاحب کو کہا امام صاحب قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، باران رحمت نہیں آئی، عرصہ ہوا، جانور پیاسے، مخلوق پیاسی، زمین پیاسی، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی باران رحمت عطا کرے۔ لگتا ہے کہ کوئی ایسا گناہگار ہے ہمارے شہر میں کہ اس کے گناہوں کی نحوست سے بارش رکی ہوئی ہے۔ جب اس شخص نے کہا، امام صاحب نے تو دعا کرا دی، لوگ چلے گئے، بایزید بیٹھے تھے، وہ اپنے دل کی طرف متوجہ ہوئے اور دل ہی دل میں کہنے لگے کہ سب سے بڑا گناہگار تو میں ہوں، شاید میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے لوگ بارش سے محروم ہیں، لہٰذا میں اس شہر چھوڑ دیتا ہوں، چل پڑے شہر سے۔ وقت کا سب سے بڑا ولی، ولیوں کا امام بایزید بستامی، عاجزی اتنی کہ سب سے زیادہ کمزور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، سب سے بڑا اور زیادہ گناہگار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ نیک کوئی نہیں، باقی سارے گناہگار ہیں۔ تو جب تک ہم اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکیں گے اور اپنے آپ کو مجرم تصور کرتے ہوئے رب تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ پیش نہیں ہوں گے تو کام نہیں بنے گا۔ تو اس لیے ایک تو استغفار کریں، اجتماعی طور پر بھی کر سکتی ہیں، انفرادی بھی کر سکتے ہیں۔ اجتماعی سے مراد گھروں میں بیٹھ کر بچوں کو ساتھ بٹھا کر ان سے کہیں بیٹا سب مل کر کرو استغفار، اور اس کے ساتھ آیت کریمہ کا ورد رکھیں اور ساتھ تصور کریں، اللہ سے دل میں یہ نیت کر کے پڑھیں کہ اے پروردگار یہ وہ کلمات ہیں جو آپ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام نے آزمائش میں
اور امتحان کے دنوں میں مچھلی کے پیٹ میں ان کلمات سے آپ کو یاد کیا تھا۔ اللہ وہ کلمات آپ نے اپنے کلام مقدس میں ہمیں بتا دیے، اور ساتھ آپ نے خود ہی فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ایمان والوں کو ہم نجات دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم بھی آپ مصائب کا شکار ہیں، مشکلات میں ہیں، آزمائش میں ہیں، امتحان میں ہیں۔ اللہ جس طرح آپ نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے ان کلمات کی برکت سے نجات دی تھی، اللہ ان کلمات کی برکت سے ہمیں بھی اس مصیبت اور آزمائش سے نجات دے دے۔ اس تصور سے پڑھیں، اجتماعی طور پہ پڑھیں، بچوں کو ساتھ بٹھا کر استغفار پڑھیں، کم از کم 500 مرتبہ 1100 مرتبہ استغفار پڑھ لیں، اور اتنی مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیں۔ اور اس کے علاوہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بارش زیادہ ہونے لگے، جب بارش بہت زیادہ ہونے لگے، سیلاب زیادہ ہو، پانی ہر طرف نظر آئے، تو پھر قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ ہود کی آیت نمبر 44 ہے، اس میں آتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا، وہ قوم غرق ہو گئی تھی، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زمین و آسمان کو حکم دیا گیا تھا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ، اے زمین اپنا پانی نگل جا، پانی کو نگل جا، وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان تو تھم جا، بس مزید نہ برسا، وَغِيضَ الْمَاءُ، اور پانی خشک کر دیا گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ آیت اسی سے متعلق ہے کہ اس آیت کا ورد رکھیں، اس کو بھی کثرت سے پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی زمین کو خشک بھی فرما دیں گے، آسمان کا سے برسنا بھی تھم جائے گا، زمین کے اوپر جو پانی بہنے والا ہے وہ اندر چلا جائے گا، زمین اپنے اندر جذب کر لے گی۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کریں، اور بڑی بات اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنے خطاؤں پر ندامت کا اظہار کریں، غلطیوں پر ندامت کا اظہار کریں، سچے دل سے توبہ کریں، ورنہ یہ آزمائش کم نہیں اور ابھی تک تو رکی نہیں ہے۔ ابھی تک تو نہ بارش رکی ہے، نہ بادل گئے ہیں، نہ مطلع صاف ہوا ہے، اور نہ پیچھے سے آنے والا پانی رکا ہے۔ ابھی تو ہو رہا ہے، لیکن اب بھی وقت ہے کہ اپنے رب کو ہم منا لیں، ورنہ ڈوبتے وقت تو فرعون نے بھی کہا تھا کہ ایمان لایا میں موسیٰ کے رب پر۔ اللہ نے فرمایا کہ اب ایمان لاتے ہو؟ پہلے نافرمانی کرتے رہے، ڈٹے رہے، تمہیں بڑا تکبر تھا، غرور تھا، فخر تھا کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اب ایمان لاتے ہو؟ اب تمہارا ایمان قابل قبول نہیں۔ اور جبریل سے کہا گیا کہ سمندر کی مٹی لے کر اس کے منہ میں ڈال دو، بھر دو اس کے منہ کو مٹی سے۔ تو اس وقت کی پھر توبہ کارگر نہیں ہوا کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے، اور ہمیں جو تنبیہ کی جا رہی ہے، جو جھنجھوڑا جا رہا ہے ایمان والوں کو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھ آئیں اور اپنے آپ کو سنبھال لیں اور سنبھل جائیں، اللہ کی طرف رجوع